کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بہت کمزور دکھائی دیتے ہیں، مگر انہی کے اندر ایک ایسی روشنی چھپی ہوتی ہے جو اندھیروں کو بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے مہر النساء کی، ایک ایسی لڑکی کی جو خوف کے سائے میں جیتی ہے، ہر آواز سے گھبرا جاتی ہے اور ہر اندھیرے کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ اسی ڈر کے اندر اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ موم کا دیا صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو ایک ڈرپوک دل کو روحانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سفر ہنسی بھی رکھتا ہے، آنسو بھی، اور ایسے راز بھی جو انسان کو خود سے ملا دیتے ہیں۔ ایک درویش کی آمد، ایک اندیکھا پیغام، اور ایک دل جو ٹوٹ کر بھی روشن ہونا سیکھ لیتا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا خوف ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے، اور جب دل اللہ کی طرف جھک جائے تو موم جیسا کمزور دل بھی ایک روشن دیا بن جاتا ہے۔ یہ ہے موم کا دیا، ایک لڑکی کی خودی، خوف اور روشنی کی حیرت انگیز داستان۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ ناول کے انداز میں سیدھی مسلسل تحریر سناؤں گی، اور اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو ہم یہ شروع کرتے ہیں موم کا دیا کی قسط نمبر 1۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا مگر پرسکون سا گھر تھا جس کے صحن میں ایک بڑا نیم کا درخت کھڑا تھا۔ اسی گھر میں مہر النساء رہتی تھی۔ مہر النساء ایک عجیب سی لڑکی تھی، اس کے چہرے پر ہمیشہ معصومیت رہتی تھی، آنکھوں میں نرمی اور دل میں بے شمار خوف۔ وہ اتنی ڈرپوک تھی کہ اگر اچانک کوئی چیز گر جاتی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا، بلی کی آواز سن کر بھی وہ چونک جاتی، اور اگر رات کے اندھیرے میں کوئی سایہ ہلتا ہوا نظر آ جاتا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے۔ گھر والے اس کی اس عادت سے واقف تھے۔ اس کے ابو جبار صاحب ریٹائرڈ استاد تھے، سنجیدہ طبیعت کے مگر دل کے بہت نرم انسان۔ امی زینب بیگم ہنس مکھ خاتون تھیں جنہیں اپنی بیٹی کی اس عادت پر کبھی ہنسی آتی اور کبھی فکر ہوتی۔ مہر النساء کا چھوٹا بھائی عادل تو گویا بہن کو ڈرانے میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ کبھی دروازے کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی چادر اوڑھ کر بھوت بن جاتا، اور جیسے ہی مہر النساء سامنے آتی وہ اچانک زور سے آواز نکالتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ مہر النساء کی چیخ پورے گھر میں گونج جاتی اور پھر عادل ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ مہر النساء کو غصہ تو بہت آتا مگر وہ کچھ کر نہیں پاتی تھی، وہ صرف عادل کو گھور کر رہ جاتی اور امی کے پاس جا کر شکایت کرتی۔ امی ہمیشہ مسکرا کر کہتی کہ ایک دن تمہارا یہ ڈر ختم ہو جائے گا، مگر مہر النساء کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا۔ رات کا وقت مہر النساء کے لیے سب سے مشکل ہوتا تھا۔ سونے سے پہلے وہ کئی دفعہ دروازے چیک کرتی، پھر کھڑکی دیکھتی، پھر کمرے کے نیچے جھانکتی جیسے کوئی وہاں چھپا ہوا ہو۔ اسے لگتا کہ اندھیرے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف ہمیشہ پلتا رہتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک اور خوبی بھی تھی، وہ بہت نرم دل تھی۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتی تو فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ محلے کی بوڑھی عورت صفیہ خالہ اکثر اس سے کہا کرتی تھی کہ تمہارا دل موم کے دیے جیسا ہے، ذرا سی گرمی ملے تو پگھل جاتا ہے، ذرا سی ہوا آئے تو لرزنے لگتا ہے۔ مہر النساء یہ بات سن کر مسکرا دیتی، مگر شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی جملہ ایک دن اس کی زندگی کا عنوان بن جائے گا۔ ایک دن محلے میں نئی فیملی آ کر آباد ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام روبینہ تھا۔ روبینہ مہر النساء سے بالکل مختلف تھی۔ وہ بے خوف تھی، شوخ تھی اور ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ جب دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو روبینہ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ مہر النساء بہت ڈرپوک ہے۔ اگر آپ کو موم کا دیا ناول کی یہ پہلی قسط پسند آئی ہے
تو آپ ہمارے ناول ہانیہ چینلز کو 777 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن کو بھی دبائیں۔ شکریہ۔